اگر میرے رسول سے نسبت رکھیں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی پیارے لگے، اور اگر نسبت نہ رکھیں تو انسانیت نہیں ہے، اور وہ انسان ہونے کے باوجود اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہا وہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے عزت اگر پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے محبوب سے نسبت ہوگی تو پھر تم جیسے بھی ہوگے تو تم عزت کی مسند پہ بیٹھو گے۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا، قریشی النسب تھا، ہاشمی النسل تھا، اس وجہ سے اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا۔ ابو لہب اس لیے کہہ دیتے ابو لہب، لیکن ذلت کے گڑھے میں گر گیا اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے نہ قائم ہو سکی۔ اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، لیکن ممبروں میں بھی آج تذکرے بلال حبشی کے ہیں اور محرابوں میں بھی تذکرے بلال حبشی کے ہیں۔ تو یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، یہاں دیکھا جاتا ہے میرے رسول سے نسبت کس کی ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں اس بڑے مجمع میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا، تو شاید اس دور کے کیسر کا نام آپ نہ بتا سکیں۔ کسی کا تاریخ کا تازہ مطالعہ ہو تو وہ کوئی اس وقت اسے نام ذہن میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس دور کے کیسر کا نام کسی کو نہیں آتا ہو۔ میں اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، اس دور کی طاقت تھی، لیکن آج اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، اس دور کا اوباما تھا، لیکن آج کسی کو اس دور کے کسرا کا نام نہیں آتا ہوگا۔ اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو پھر جو نسبت رسول سے رکھ لے، تعلق حضور سے رکھ لے، تو پھر رب اسے مرنے نہیں دیتا، اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا، ورنہ نام بھی باقی نہیں رہتا۔ تو انسان کو ناشکرہ گھوڑوں کے وصف بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر میرے رسول سے نسبت رکھتے ہوں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی محبوب ہیں، اور اگر نسبت نہ رکھتا ہو تو ہاشمی النسب بھی ہو، قریشی النسب بھی ہو، اور رنگ انگارے کی طرح چمکتا کیوں نہ ہو، مکے کا سردار کیوں نہ ہو، اللہ اسے پرے کا کی حیثیت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ تو رب لوگوں کو دیکھتا ہے محبوب کی نسبت کے حوالے سے، جس کی نسبت محبوب سے جڑی ہے، جس کا تعلق حضور سے جڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتا ہے، چاہے وہ ذات کا گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ذات کا اونٹ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت ہو جائے تو ذات کی چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والے ولیوں سے نسبت ہو جائے، ذات کا کتا بھی کیوں نہ ہو، تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے، اور اس کی ادائیں قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ تو جو سب کچھ نبی پہ وار دیتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ان 5 قسموں کو بیان کرنے کے بعد کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ قنوت کے کئی معنی اور کئی مطالب علماء نے بیان کیے ہیں۔ معروف معنی اس کا یہی ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں کھائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے۔ یہ ہر انسان کی کہانی نہیں ہے، انسانوں کے زمرے میں تو عظیم المرتبت ہستیاں بھی ہیں جو قدم اٹھائیں اور قدم رکھیں تو رب ان اداؤں کی قسمیں کرے۔ یہاں وہ بد نصیب انسان ہیں جو اپنے رب کی نعمتیں کھائیں اور اس کا شکر ادا نہ کریں۔ قنوت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے اور جب وہ نعمتوں کو روک لے، 2 حالتیں ہوتی ہیں انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے، کبھی اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، کبھی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ تو جب نعمتوں کو روک لے تو یہ واویلا کرے، لٹ گیا، مر گیا، کچھ نہ رہا، اور جب اللہ تعالیٰ کرم نوازیوں کے دروازے کھولے تو پھر اس وقت اس کا اظہار نہ کرے۔ تو مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قنوت ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آئے تو واویلا مچائے، شور و فساد کرے،
اور جو ہے وہ کہے میں لٹ گیا، مر گیا، بیماریاں آئے تو شور کر دے، غربت آئے تو شور کر دے، کوئی اسے تکلیف پہنچے تو جو ہے وہ شور و غل مچا دے، لیکن جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے۔ تو جو نعمت کا اظہار نہ کرے اور دکھوں کا اظہار کرے، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر واویلا مچائے، تو اس کو عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں۔ تو کہا کہ انسان اپنے رب کا قنوت ہے، ناشکرہ ہے، اور نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا، اور جب اسے تکلیفیں آتی ہیں تو واویلا مچاتا ہے۔ قنوت کا ایک معنی یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، اہل لغت نے، کہ جو بخیل ہو، کنجوس ہو۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرے تو اس نعمت میں اوروں کو شریک کرنا چاہیے، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء و اقربا کو۔ تو جو اپنی نعمتوں میں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں، وہ دولت کی صورت میں ہے، وہ علم کی صورت میں ہے، وہ عزت و شہرت کی صورت میں ہے، تو جو اللہ کی عطاؤں میں جو بندے پر مسلسل برسی ہیں تو اوروں کو شامل نہیں کرتا ہے، تو وہ قنوت کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر خود گواہ ہے، یعنی خارج سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی دلائل مرتب کرنے پڑے کہ انسان کیا واقعی اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ کہا کہ اس پر خارج سے اسے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اگر وہ تدبر کرے تو اس کا ضمیر بتائے گا کہ وہ واقعی اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ انسان اپنے تدبر اور اپنے تفکر کے ساتھ اپنی اس کیفیت کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا اس میں یہ کیفیت موجود ہے۔ جن پاک باز لوگوں کو اللہ نے اس خصلت بد سے محفوظ رکھا ہے وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، اور باقی لوگ اپنے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ قرآن یہ دعوت دیتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں خبریت مقصود نہیں ہے، قرآن مجید کا یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ بتا دینا کہ اس میں یہ خامی ہے، بلکہ خامی بتا کر کے اس کے دور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جس طرح ایک حکیم حاذق کسی کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے اس کو خطرناک مرض بتا دیتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کو میں آگاہ کر دوں کہ تیرے لیے یہ مرض ہے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو مرض بتا کے علاج کی طرف متوجہ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو جو بیماری لگی ہوئی ہے قنوت کی، ناشکری کی، رب کی نعمتوں پر سپاس نہ ادا کرنے کی، بخل کا مرض جو لگ چکا ہے، رب کی نعمتیں نہ ملیں تو واویلا مچاتا ہے، اور نعمتیں مل جائیں تو پھر اس کو مخفی رکھتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، ابراز نہیں کرتا، تو اس بیماری دور کرنے کے لیے اس بیماری کو بتایا گیا ہے اور تشت ازبام کیا گیا ہے، اور کہا اس کے لیے تجھے تشخیص کروانے کے لیے کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، تجھے کوئی صغرا کبرا ملانے نہیں پڑیں گے، تجھے کوئی تفکر اور تدبر کو دعوت نہیں دینی پڑے گی۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ذرا تھوڑا سا اپنے اندر اتر تو تیرے اندر یہ عیب ہے تو تجھے نظر آ جائے گا کہ تیرے رب نے تیرے اوپر کتنی کرم نوازیاں کی، تو اس کا تو نے کبھی شکریہ ادا نہ کیا، اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو واویلا مچا دے۔ انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو ہر وقت وہ گڑا رہے سجدے میں، اور تشکر اس کی آنکھوں سے ٹپکے، اس کے طرز زندگی سے ٹپکے کہ اس کے رب نے اس کو کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو رب نے ہمیں عطا کی، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں ہیں ہمارے وجود میں، جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے نظام ہیں ہمارے اندر جس سے ہمیں آگہی بھی نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم کام کر رہے ہیں۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص ہوا ہے اوناسس، اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھول دیتا تھا، اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ اتار دیتا اور آنکھیں بند کر دیتا۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ تو اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی دولت، کوئی پیسہ تجھے لگانا پڑے تو لگائے گا؟ اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا، یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ ادھر تنکا اڑا، ادھر آنکھ جھپک گئی۔ یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے رکھا ہوا ہے۔
ہمیں اس لیے پتہ نہیں ہے، کبھی بل نہیں آیا، کبھی رب نے جو ہے وہ اس پر بل نہیں بھیجا کہ تم اتنی بار دن میں آنکھیں جھپکتے ہو اور یہ سسٹم لگا ہوا ہے، اس کا بل ادا کرو۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت چھن گئی تو اب پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ منہ کے اندر جو لعاب آتا ہے، ہم کچھ اندر نگل لیتے ہیں، کچھ تھوک دیتے ہیں، تو یہ لعاب اگر مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی پریشانی، اور اگر یہ لعاب مقدار سے کم ہو جائے، اور یہ بولنے میں مدد دیتا ہے، نظام انہضام میں مدد دیتا ہے، اس کا بینائی پر اثر ہے، تو پھر بینائی کمزور پڑ جائے اور انسان کا نظام انہضام خراب ہو جائے اور اسے بولتے ہوئے دقت محسوس ہو، وہ ایک ایک لفظ کے لیے اپنے منہ کے اندر ایک ایک گھونٹ پانی کا ڈالے اور پھر وہ بول سکے، یہ قدرتی گریس ہے جو رب نے ہمارے منہ کے اندر لگائی ہوئی، جس سے ہم بولتے ہیں، زبان بھی تر رہتی ہے، حلق بھی تر رہتا ہے۔ تو ذرا کبھی اس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ کتنا بڑا سسٹم ہے رب نے جو قدرتی لگایا ہے، جتنی مقدار ہمیں چاہیے اندر سے اتنی مقدار ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے جسم پہ غور کرتے چلے جائیں، اپنے اعضائے بدنیہ پہ غور کرتے چلے جائیں۔ رب کی قدرتوں کا ایک نمونہ ہے حضرت انسان۔ آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ذرا اس پہ غور کریں کہ کھانا جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آنکھیں دیکھتی ہیں تاکہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایسی شے تو نہیں ہے، کوئی غلاظت تو نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ ہاتھ چھوتے ہیں اس کو کہ اگر زیادہ گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو پھر ہاتھ دوسرا فیصلہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو منہ کے قریب لاتے ہیں۔ تو قدرت نے جو سونگھنے کی قوت ہے وہ منہ کے قریب رکھی ہے کہ اگر وہ بدبودار ہو وہ آپ کا ناک بتا دے کہ اس کو نہیں کھانا، پھر اس کے بعد آپ نے زبان پہ رکھا، اگر وہ لذیذ نہیں ہے یا کڑوا ہے یا بد ذائقہ ہے تو زبان کہتے ہیں اسے یہیں سے اگل دو، پھر اس کے بعد دانتوں سے پیستے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی پتھر آ گیا ہے، کوئی ایسی سخت چیز ہے تو وہ یہاں سے اگل دیں، پھر اس کے بعد حلق سے نیچے اترتا ہے۔ تو ایک لقمہ منہ تک جاتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے۔ اب کانوں کی جگہ اگر ناک رکھ دیا جاتا اور ناک کی جگہ کان رکھ دیے جاتے تو بتاؤ کہ لقمہ جب اٹھاتے تو محسوس ہی نہ ہوتا کہ یہ جو ہے وہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، تو باسی بھی لوگ نگل لیتے، تو لیکن قدرت نے ناک کو منہ کے قریب رکھا ہے اس لیے کہ اس کی ضرورت یہاں زیادہ تھی۔ تو ایک لقمے کے اٹھانے سے لے کر کے اس کو منہ تک لے جانے تک، پھر زبان پر رکھنے سے لے کر کے چبانے تک انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ رب نہیں چاہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی غلط لقمہ چلا جائے، پہلے دیکھ لے غلاظت تو نہیں، پھر چھو لے زیادہ گرم تو نہیں، پھر سونگھ لے بدبودار تو نہیں، پھر چکھ لے بد ذائقہ تو نہیں، پھر پیس لے کہ سخت تو نہیں ہے۔ جو رب یہ نہیں چاہتا کہ ایک لقمہ بھی غیر مناسب اس کے پیٹ میں چلا جائے، وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کے پیٹ میں حرام بھر جائے اور یہ جہنم کی آگ خریدتا رہے۔